سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ کلام کا ایک شعر ہے، سلام شوق کہنا حاجیوں، میرا بھی رو رو کر نظر آیا تمہیں جب روضہ انور مدینے۔ تو کسی کا کہنا تھا کہ آپ دعوت اسلامی والوں کا معاذ اللہ عقیدہ کہ سرکار سنتا نہیں، اس لیے آپ حاجیوں کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں۔ اس طرح کا ایک جگہ تھا کہ شخصیت سیدھا جواب ہے اس کا کہ وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کریم میں بزرگ لکھنے والے فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، اور اس سے تو کسی نے بھی انکار نہیں کرنا، سب جانتے ہوتے ہیں، بچہ جانتا ہوتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہتا، معاذ اللہ یا اللہ جانتا نہیں ہے تو یہ فرشتوں کو بھیجا کہ تم لکھ لیا کرو، میرے کو بتا دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ مطلب ایک اعزاز ہوتا ہے، شاہی اعزاز کے ان بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا جاتا ہے، فرشتے سلام پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود نہیں سنتے۔ استاد اگر طالب علم کو سوال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد کو آتا نہیں یہ بھی تو سوال کرتا ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ سوچ اگر کوئی ہے تو دعوت اسلامی کا یہ طریقہ تھوڑی نیا ایجاد کردہ، تو بہت پرانا طریقہ ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں بارگاہ رسالت میں، تو کیا سرکار نہیں سنتے اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ حدیثوں میں یہ موجود ہیں مضامین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اگر بعض اوقات درس دیتے ہیں تو اس میں کوئی مدنی بہار پیش کرتے ہیں اور بزرگان دین کے واقعہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں بعد میں کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامیوں دیکھا آپ نے، تو یہ دیکھا آپ نے اس کی اگر وضاحت فرما دے تو پڑھ کر سنایا ہوتا ہے ہم نے۔ اور کیا بات ہے، کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ ثانیہ۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں ایسے موقع پر؟ دیکھا تو نہیں، پڑھ کر سنایا ہے، لیکن وہ آپ تھوڑا رہنمائی فرما دیں۔ یہ محاورہ ہوتا ہے، دیکھا آپ کو ایسا مزہ چکھاؤں گا تو آپ بولیں میں منہ میں ڈالوں گا نہیں، مزہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ بھی محاورہ ہوتا ہے۔ وہ ہے نا، اعلی حضرت فرماتے ہیں اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو اب بولے اعلی حضرت نے سچ بولا ہوگا،
ساری دنیا دیکھی ہوئی اعلیٰ حضرت نے. پتہ نہیں باب المدینہ بھی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. اگر باب المدینہ تو آنے کا لکھا ہے کہ آنے تھے، لیکن پورا باب المدینہ دیکھا ہو یہ ضروری نہیں. پھر ساری دنیا دیکھی ہو یہ تو ظاہر ہے بالکل ضروری نہیں ہے. اس وقت تو اتنی آسان بھی نہیں تھا سفر کرنا. یہ محاورے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی یہاں محاورہ ہے. دیکھا آپ نے صلو علی الحبیب علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کسی کو کوئی چیز پکڑا دو، وہ کیسا ہے؟ وہاں باتھ روم میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب کوئی سی ضرورت ہو کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. ویسے بات نہیں کرنی چاہیے باتھ روم میں. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ میں شاقیق گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لیڈیز آئی ہوئی تھی اور ان کے اوپر حاضریاں بھی بہت ہوتی ہیں. تو ایسا مزار پہ جانا کیسا علاج کے لیے لیڈیز کا، جو علاج کے لیے جو لیڈیز آتی ہیں؟ مزارات پر جانا منع ہے. مزارات اولیاء پر، قبرستان میں، قبروں پر، اپنے عزیزوں کی قبروں پر، اولیاء کرام کے مزاروں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا. اور حدیث پاک میں تو قبروں کی زیارت پر لعنت آئی ہے عورتوں کے لیے. بہرحال یہ کہ نہیں جا سکتی عورت. اب شاقیق کا مزار ہو یا کوئی اور مزار ہو، ہاں حج کرے گی تو بارگاہ رسالت میں ان کو حاضری دینا قریب واجب ہے. وہاں عورت جائے گی بارگاہ رسالت میں سرکار کے روزے پر. اس کے علاوہ دیگر مزارات پر منع ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں، اور وہ ہیں بھی ہمارے قریبی، اب وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں گانے بج رہے ہیں تو وہاں ٹھہرنا کیسا؟ اللہ اللہ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ناراضگی بنتی ہے خاندان میں، پھر وہ مطلب کہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور اگر آپ جاتے ہیں تو دنیا بولے گی دیکھو دنیا کوئی تبلیغ کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ بولتا ہے گانے باجے سننا حرام ہے، اور ابھی خود جا کے مزے سے بیٹھا ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ شریعت پر عمل کرنا چاہیے. کیا حکم ہے؟ نہ جائے. اگر جانے سے وہ گانے بند ہو جائیں تو جائے. اگر جانے سے گانے ہی نہیں بند ہو رہے تو پھر تو نہ جائے. اب ان معلومات میں نہیں ہے کہ وہاں گانے بج رہے ہیں یا بجیں گے. اب یہ وہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں فنکشن شروع ہوا ہے، گانے بجنے شروع ہو گئے تو واک آؤٹ کر جائے. جب گناہ شروع ہو گیا تو وہاں سے بندہ اگر روک سکتا ہے تو روک کے، ورنہ بھی نکل جائے. ہو سکتا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے مضبوط ہوتے ہیں، جیسے بیٹے کا باپ اگر مذہبی ذہن کا ہو اور لڑکی والے گانے بجانا شروع کرے اور وہ بولے کہ میں جاتا ہوں، تو میرا خیال اس کے قدموں میں گر جائیں گے. بند کرتے. اللہ سے ڈر کر نہیں، آپ سے ڈر کر بند کرتے. آپ رک جائیے. اللہ کے ڈر سے بند کرنا ہوتا تو شروع ہی نہ کرتے. تو اگر بہت آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے گانے رک جاتے ہیں تو اس کو ضرور جانا چاہیے، تاکہ پہلے سے کمنٹمنٹ ہو جائے، بات چیت ہو جائے کہ گانے نہیں بجیں گے تو میں آؤں گا. تو ترکیب ممکن ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. لالا موسیٰ سے آپ کی قدموں میں حاضر ہوا ہوں. آپ سے سوال ہے کہ میت والے گھر 40ویں والے دن کچھ قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ روح جو ہے 40 دن تک گھر میں موجود ہوتی. اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. اب تو 40ویں دن تو نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو دیکھا چوتھی جمعرات آتی نا مسجد کی، یہاں تک کہ جیسے بدھ کو انتقال ہوا تو کل جمعرات ہے، یہ پہلی جمعرات ہے. وہ جب یہ 3 جمعرات اور آئیں گی یعنی چوتھی جمعرات، تو اس کو ہوئے ہیں اگرچہ 20-22 دن ہوئے، یہ چیلم کر لیتے ہیں، ہے نا. اب یہ یہاں رواج ہے، اس کو نام چیلم کا دیتے ہیں. حالانکہ 40واں ہے نہیں، نہ یہ کوئی شرن واجب ہے، حرج بھی نہیں. ایصال ثوابی کی صورتیں، تیجا بھی دوسرے دن کر لیتے ہیں بعض اوقات.
اس میں یہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ روح جو ہے 40 دن تک گھر میں موجود ہوتی ہے. 40 دن کا تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن یہ کہ روح آتی ضرور ہے، مخصوص ایام میں آتی ہے، تو خاص مواقع پر روح آتی ہے، ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. منگل والے دن مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ شیطان عالم کی فضیلت بتانے کے لیے اپنے چیلوں کو دکھاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں عالم کی فضیلت دکھاتا ہوں. تو وہ بتاتا ہے ایک شیشی لے کر کہ کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی کے اندر پوری دنیا کو بند کر سکتا ہے. حالانکہ جو محالات چیزیں ہوتی ہیں وہ تحت قدرت داخل نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو ایک محال چیز ہے کہ پوری دنیا اس شیشی کے اندر بند ہو جائے. تو پھر شرعی رہنمائی فرما دیجیے. آپ کتنے دن امی کے پیٹ میں رہے تھے؟ اس کو محال ہی کہیں گے نا. آپ کے بنائے ہوئے اصول کے تحت کیا آپ کوئی مکوڑا بھی نگل لیں تو زندہ رہے گا اندر جا کر؟ جو پروردگار اور ماں کے تنگ و تاریک پیٹ میں اور کوئی بندہ اگر چیز زندہ جائے گی وہ زندہ نہیں رہے گی. وہ اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے، باہر کا کوئی بھی جائے گا اندر اس نے مرنا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے کہ وہ زندہ رکھتا ہے. پھر جو باہر کا جائے اس کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، جیسے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رہے. تو یہاں بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہو رہی ہے اور ایک امتحان ہے یہاں کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس چھوٹی سی شیشی میں سمو نہیں سکتا، اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا نا. یہاں یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تحت قدرت داخل ہے. انہوں نے کہا کہ محالات تحت قدرت داخل نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے. محال کی متعدد اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں: محالات عقلیہ، محالات شرعیہ اور محالات عادیہ. محالات شرعیہ اور محالات عادیہ تحت قدرت باری تعالیٰ داخل ہیں، بلکہ محالات عادیہ تو اولیاء اور انبیاء کی قدرت کے تحت بھی داخل ہیں. معجزہ یا کرامت محال عادی ہی تو ہوتا ہے. باقی محالات عقلیہ جو ہے یہ تحت قدرت باری تعالیٰ داخل نہیں. یہ پھر لمبی ایک بحث ہے، لمبا موضوع ہے. اور یہ جو بیان ہوا کہ چھوٹی سی شیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کروڑوں سوئی کے ناکے میں، جی جواب یہ تھا کہ شیشی بہت بڑی ہے، سوئی کے ناکے میں کروڑوں دنیا ہے، وہ سمو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے. جی تو اللہ سب کچھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ یا تو سوئی کے ناکے کو اتنا بڑا کر دے کہ تمام کی تمام کائنات اس میں سما جائے، یا یہ کہ دنیا کو اتنا چھوٹا کر دے کہ سوئی کے ناکے سے گزار دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے. معراج جو ہوئی تو وقت روک دیا گیا تھا، دنیا کی گھڑی رک گئی تھی، باقی گھڑی چل رہی تھی نا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سفر کیا، وہ ادھر کی گھڑی جاری تھی، ادھر وقت بھی جو بھی تھا وہ گزر رہا تھا. لیکن یہاں جب واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. آن کی آن میں وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. کروڑوں منزل پہنچ گئے اور آن کی آن میں. تو یہ سب قدرت کے بیٹے نظارے، اور اللہ تعالیٰ عجز سے یعنی بے بسی سے پاک ہے. اور تو جب معراج کا واقعہ بیان کیا گیا تو اس میں تو شروع میں ہی نا سبحان الذی ہے نا، تو پاک ہے وہ ذات. تو ہر عجز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے اللہ کی ذات پاک ہے.
اگر ہے ابھی تک اشکال موجود ہے؟ نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ مطمئن ہو گئے نا؟ جی جی. صلو علی الحبیب علی محمد. ہم کے پی کے راغلے دا رضا راغلے ما پھر رمضان سے مہینے میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا بھی کورس کرے گا ہم بس انشاءاللہ. حالا پھر سے وہ اللہ تعالی کو متا کو انشاءاللہ تعالی بذا کو زمون جو بدا کوستانه دا پوښو نو الله تعالی کو متا تاسو ته خدای پاک درجه ور کړی دا اللہ تعالی زمون د پاره اللہ تعالی سوالونه وکړه. حضور یہ چونکہ کوہستانی بولتے ہیں کہہ رہے کہ انشاءاللہ میں ایک ماہ کا قافلے کے لیے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اعتکاف کے لیے بھی ایک انشاءاللہ رمضان شریف میں ماشاءاللہ. اور وہ دوسرا بھی تھا پٹھان بھائی دے وہ بھی نیت کریں سب کو بولو یار دا کم کوستان پښتانه دي دا لشکل لاس کو انشاءاللہ حضرت صاحب وای چې وای ما سنت ته وکي انشاءاللہ ماشاءاللہ کم جائے. سب پٹھان بھائی میرے نیت کرو. جی ہاں جی انشاءاللہ کم صاحب کے ناس والے کل پولاڑے ادھر ہوتا ہے حضرت صاحب تو پولاڑے ادھر پولاڑے مانے یوم ماہ رمضان یوم میاشت پارا یوم ماہ رمضان سارا یوم ماہ رمضان مقصد ہے جدا کم پختانے دل پولاڑے ادھر ہو کنا پھر سب تو ماشاءاللہ زان پیش کے مخ کے راش مخ کے وہاں بھائی سوات ماشاءاللہ سوات وال شانگلے وال چکم کسان دی سوات شانگلے وال بونیر وال کسان چکم دی ماشاءاللہ پھر سب تو ادھر ہوئے ہمیں آس پہ انشاءاللہ جانور کو انشاءاللہ رمضان شریف کا چاند یہاں دیکھنا ہے اور پھر پورا ماہ رمضان یہاں اعتکاف کرنا ہے پھر چاند رات کو مدنی قافلے کا مسافر بھی بننا ہے انشاءاللہ. سب کو اجازت ہے جو بھی ماہ رمضان اعتکاف کی نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھائے پورا ماہ رمضان انشاءاللہ. یہ ہوائی جہاز میں جو آئے ان کو بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے یہ جو کے پی کے میں جو ہمارے 12 ماہ کے اسلام میں سفر کر رہے ہیں ان کے پاس ہدف یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان میں 786 اسلامی بھائیوں کو عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں پورے ماہ کا اعتکاف کروائیں گے انشاءاللہ. اس کے باوجود پنجاب والوں کے لیے جگہ ہے رہے گی انشاءاللہ. باب الاسلام والوں کو 27 جو آئے نا ان کو سب کو اجازت. ابھی ہمارا جو مدنی مشورہ ہو رہا تھا تو قادری کابینات سے کم و بیش تقریباً اس وقت 10 سے 12 اسلامی بھائی تیار ہوئے ہیں کہ 12 ماہ کے لیے انشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ابھی سفر کریں گے 15-16 ہو گئے ہیں 15 سے 16 اسلام ابھی تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ یہ کون تیار ہوئے ذرا 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ راتوں رات. ابھی جو تھوڑا سا ان کو وہ ترغیب دلائی گئی ہے تو انہوں نے ارشاد تو فرمایا کہ ہم انشاءاللہ سفر کرتے ہیں. یہ ابھی رک جائیں گے یہ بس میں واپس نہیں جائیں گے یہ یہیں رک جائیں گے پھر یہاں ان کا کچھ تربیت ہوگی کورس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ان کے جدول اور سمتیں بنائی جائیں گے. دے تو بڑی خوشی کی بات ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا سوال ہے کہ کچھ اسلامی بھائی یہاں سے داڑھی منوا دیتے ہیں ایسا کرنا یہ نہیں کر سکتے. داڑھی نچلے ہونٹ کے نیچے اگر کوئی بال تنگ کرتے ہیں منہ میں آ جاتے ہیں بار بار تو اس طرح ہی کوئی اکا دکا بال ہو تو وہ تو کاٹ سکتے ہیں جیسے باقاعدہ لوگ یہ صاف کرتے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہے. اور 10ویں مرحم پر جو قبرستان میں مٹی ڈالتے ہیں یہ ڈالنا لازمی ہے کہ کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی نہیں لازمی نہیں. اگر کوئی قبر کھل گئی ہے تو اب ضرورتاً اس پر مٹی تو اس کے لیے عاشورے کا انتظار تو نہیں کریں گے اسی وقت اس کو بند کر دیں گے. خامخواہ مٹی ڈالتے ہیں تو یہ رسم ہے بس غلط ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. کوئی اسلامی بھی ہوتا ہے دوسرے یعنی کہ دوسرے شہر کا ہوتا ہے باب المدینہ کا نہیں ہوتا اس کا دل ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف باب المدینہ میں فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں کریں لیکن جو تنظیمی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تو اس میں مدنی احتیاط مہم بھی جاری ہوتی ہے اور اس کے بعد اعتکاف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اسلامی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جو ذمہ دار نا تنظیمی وہ ادھر ہی اعتکاف کرے گا اپنے پاس. تو اس میں کچھ مدنی پھول نئے سنوا دیں. ظاہر ہے کہ مدنی احتیاط بھی کرنے ہیں ہر جگہ اعتکاف کو بھی سنبھالنا ہے تو جہاں مدنی بڑے ذمہ دار بولتے ہیں تو جس کو بولیں گے وہ کچھ باصلاحیت ہوگا تبھی بولیں گے اور عام جنرل ہوتے ہیں ان کو آنے دیا جائے جیسا وہاں ذمہ داران فرمائے نا ویسا ہی کرنا چاہیے. وہ ہے نا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا جو کام کا ہوتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی
تو یوں وہاں بھی آباد کرنا ہے. ساری دنیا میں اعتکاف اور مدنی احتیاط اور جو بھی مدنی کام ہے دعوت اسلامی کے اور رمضان شریف میں ہونے چاہیے. 72 مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں، دعا ارشاد فرمائیں. آمین. صلو علی الحبیب علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میں نے آپ کو چاند پہ دیکھا ہے. کاش مدینے میں دیکھا ہوتا. سبحان اللہ. چاند پر دیکھنے کی کیا فضیلت. میں نے دیکھا تھا سچ آپ میں. سبز گنبد کے سائے میں دیکھتے تو کچھ لطف مجھے آ جاتا. اللہ نے جان دکھایا آپ کو. الحمدللہ. چلو دعا فرمانے میں. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. خطوط نویسی ایک فن ہے جس میں وہ لکھائی مختلف سٹائل سے کچھ آیات وغیرہ لکھی جاتی ہیں. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آیات وغیرہ یا کوئی عربی عبارت اس سٹائل سے لکھی ہوتی ہے کہ وہ اوپر نیچے آگے پیچھے بے ترتیبی سی نظر آتی ہے، اور بعض کا تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو اس طرح مطلب لکھنا، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ جو لکھتے ہیں تو اس بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اب خطاطی ایک فن ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں اوپر نیچے بھی اس کو ترتیب سے لکھتے ہیں، اس سے بھی ایک حسن آتا ہے اس میں. اب یہ کہ پڑھی نہیں جاتی تو جو پڑھا ہوا ہوگا نا صحیح تو شاید وہ پڑھ لے گا. جنرل آدمی ہو سکتا ہے نہ پڑھے تو وہ تو ویسے ہی ایک تعداد ملے گی مسلمانوں کی جو صاف لکھا ہوا ہے نا واضح قرآن کریم، اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے. اب یہ کہ اس طرح کی خطاطی کو ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے کہ کسی نے علماء نے منع فرمایا ہو. کتابوں میں بھی اس طرح کی خطاطیاں ہوتی ہیں ویسے، واللہ اعلم بالصواب، بالکل ہوتی ہے، اور علماء نے کبھی منع کیا ہو میں نے سنا نہیں ہے. اصل مختلف خط ہوتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ بوقت شہادت جو کھال پر لکھا ہوا جو قرآن کریم تھا وہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی پڑھ سکے. یہ اس وقت کی خطاطی تھی. نہ اعراب وغیرہ، اس وقت اعراب بھی نہیں تھے، نہ علامات تھی وقف کی، رموز اوقاف یہ بھی نہیں تھے، فل اسٹاپ کوماس وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں، تو یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. وہ بھی ایک انداز تھا. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جو باڈی بلڈر حضرات ہیں وہ باڈی بلڈر کرتے ہوئے کیا نیت کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں نا، یہ بس وہ شوق ہوتا ہے ان کا. پھر وہ جب باڈی بن جاتی ہے نا، گلا کھلا رکھنا، سونے کی چین پہننا، اور یہ سینے پر پھر تنگ کپڑے پہننا، تو مقصد تو بظاہر تو نمائشی ہوتا ہے. اور سونے کی لوکٹ تو ویسے ہی ناجائز ہے، بلکہ اگر وہ آرٹیفیشل پہنی تب بھی ناجائز ہے مرد کو جو پہنتے ہی ہیں. اور اب باڈی بلڈنگ کا دور بھی نہیں ہے، اب تو فائرنگ کا دور ہے. تو بھی اگر ایک ہے بہت مشکل اس میں نیتیں، کیونکہ جہاں یہ باڈی بلڈنگ سیکھے گا وہاں پردے کی امید نہیں ہے. وہاں چڈیاں پہن کر، نیکر پہن کر، ہاف پینٹ پہن کر ہی کرتے ہوں گے. آپ پتہ ہوگا تو وہاں نظر کی حفاظت بھی مشکل، پھر سنا وہاں میوزک بھی بجتے ہوتے ہیں. تو اب ایسے ماحول میں جا کر، گناہ بھرے ماحول میں جا کر کیا اچھی نیت کر سکتا ہے؟ اچھی نیت کا تو وہاں موقع ہی نہیں ہے. ہاں گھر کی چار دیواری میں کوئی رکھتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھی سامان رکھتے ہیں. اب یہ بھی یوں ہوتا ہوگا جس طرح طالب علم مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے، پھر گھر میں بھی کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھتا ہے، وہاں بھی کرتے ہوں گے جا کر کلب میں، اور اپنے گھر میں بھی آ کر اس کی پریکٹس کرتے ہوں گے، یوں بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال اگر صرف گھر میں کرتا ہے یا ایسی جگہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے جہاں بے پردگی نہیں ہے تو اس کو مباح کہیں گے. اگر اچھی نیت ہے تو جائز. اب اچھی نیت اس میں کوئی فی الحال ذہن میں آ نہیں رہی. ایک دور تھا کہ اس کی ضرورت پڑتی تھی حفاظت کے لیے اپنی، دشمن حملہ کرے گا تو حفاظت کروں گا، رائے خدا میں جب لڑوں گا تو اس
قوت کو استعمال کरूँगा تو اب تو دو بدو لڑائی تو ہے ہی نہیں نا. اب تو بٹن دباتے ہیں, بم گرتا ہے, پورا شہر تباہ کر دیتے ہیں. اس میں اب وہ باڈی بلڈنگ نے کیا کرنا ہے, کراٹے پراٹے یہ سب پرانے ہو گئے. آپ کے سامنے ہی ہے, کراٹے باز کتنا بھی اچھل کود کر لے, گولی اگر کوئی چلائے گا ڈاڑ 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 تو کوئی سی گولی اس کو ہو سکتا لگ جائے, اس کے کراٹے بیکار ہو جائے. صحت کے لیے باڈی بلڈنگ ضروری ہے. یہ جو یہ کرتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ باڈی بلڈنگ جو کرتا ہے نا, جو اس طرح کی ورزشیں کرتے ہیں, ان کو ان ورزشوں کو نبھانا ضروری ہوتا ہے. یہ ذرا سست پڑیں گے تو یہ لبڑ جائیں گے ان کے وجود, اور ہو سکتا ہے دردیں بھی شروع ہو جائیں. تو اس لیے اس کو یہ شروع کیا تو اب یہ کہ اس کو نبھائے, تو اب یہ جوانی میں چلو یہ نبھا بھی لے گا, بڑھاپے میں نہیں نبھا سکتا. ابھی رسی کودیں گے, وہ لٹکیں گے, ڈنٹ پی لیں گے, وہ طرح طرح کی ایکشن. یہ بڑھاپے میں تھوڑی ہوتی ہے, کمر چٹک جائے گی, گردن چٹک جائے گی, بازو چٹک جائے گا. تو بڑھاپے کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے, جوانی کی الگ ہوتی ہے. تو یہ ہیوی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. یہ بیچارے جذبات میں کرتے ہیں, یوں شو دکھاتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, کسی کو اڑی کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کو بھی کوئی شیر کا سوار ٹکر جاتا ہے. ایک اسی طرح کے کراٹے باز نے مجھے بتایا تھا قصہ کہ کوئی وہ تھی ریڑھی اس کی, اپنے پرانا سامان جو بیچتے کباڑی, تو اس سے کباڑی سے اس کی منہ ماری ہو گئی ہوگی, نوجوان تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے بلیک بیلٹ کیا ہوا ہے. اب وہ کباڑی ہو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس نے تو لوہے کا سریا اٹھایا, سر پہ دیا, تو وہ بلیک بیلٹ جو تھا وہ آیا زمین پہ. یہ نہیں مطلب اتنا, یہ عام طور پر دھمکیاں دینے کے لیے, بھلے ان سے اوتھ لیتے ہوں, عہد لیتے ہوں, جو بھی کرتے ہوں. وعدہ کون پورا کرتا ہے, قسمیں کون پوری کرتا ہے. ڈاکٹروں سے بھی اوتھ لیا جاتا ہے خدمت کا, لیکن جو مسائل ہیں وہ سب کے نہیں, لیکن جن ڈاکٹروں کے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر کتنے مسائل ہیں. تو یہ اسی طرح باڈی بلڈر جو ہیں ان میں تکبر, غرور, اپنے آپ کو خود سمجھنا, اس طرح کی چیزیں تو پیدا ہونا بہت, یعنی کہ سہولت سے ہی داخل ہو جائیں گی. وہ کمزوروں کو حقیر سمجھے گا, اور کوئی بات ہوگی تو اس کو ڈرائے گا, ایکشن دکھائے گا, اپنی باڈی نکالے گا اور یوں کرے گا. اور اگر وہ بعض اوقات وہ سک لکڑی ہوتے ہیں لیکن وہ ماہر ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کلا بازی کھلا دے. والد صاحب کی اور گھر والوں کی صحت کے لیے دعا کر دیں, اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لیے بھی دعا کر دیں. السلام علیکم باڈی ورحمۃ بلڈنگ اللہ. کا شوق اچھا نہیں ہے, اس میں تکبر سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ ہلائیں گے, وہ ہلائیں گے, دکھاتے رہیں گے, شو بتاتے رہیں گے. یہ سمجھتے ہیں سب باتیں, ماشاءاللہ میرا حسن زن ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی